السلام علیکم کلاس 4۔ آپ سب بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں اور آج ہم پڑھیں گے اس کا سبق نمبر 2، اللہ پر ایمان، پیج نمبر 8۔ تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں نکل گئی ہیں اور کھل بھی گئی ہوں گی۔ تو اس میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی خدائی پر یقین ہونا۔ اس بات پر ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کی ذات جو ہے تو بہت ہی شفاق ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بھائی بہن نہیں ہے۔ اس بات پر مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے تو اللہ پر ایمان اس سبق میں آپ لوگوں کے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں سمجھا دی تھی، باقی جو ہے تو اس سبق کو ہم نے آدھا ہی ریڈ کیا تھا۔ آج ہم اس سبق کو آدھا پڑھیں گے۔ تو سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی بھی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کو خدا کے برابر درجہ دیا جائے، اس کے نام کی منت مانی جائے، اس کی خوشی یا ناخوشی کی خدا کی خوشی یا ناخوشی کے برابر فکر کی جائے، اس کی مورتی یا تصویر کے سامنے ڈنڈوت کی جائے، یا ہاتھ جوڑے جائیں یا سر جھکایا جائے۔ یعنی کہ عبادت جو ہے، روزہ، نماز، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور مطلب کوئی بھی دوسرا اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے برابر اس کو درجہ دیا جائے، اللہ کے برابر سمجھا جائے کہ ہاں یہ اللہ کے جیسا ہے۔ اللہ کی ہم سب اللہ کی اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ چیز کبھی بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے اور جس طرح سے مطلب ہم سب ایک دوسرے کی خوشی ناخوشی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسا کہنے یا کرنے سے اگلا ناراض نہ ہو جائے ہم لوگوں سے، تو اس بات کی فکر نہ کیجیے، اس بات کی فکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی کیجیے کہ کہیں ہماری اس کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناخوش نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کریں تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے اور دکھی ہو جائے، تو اور ہمیں مطلب اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ اور اس بات کی جتنی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اتنی فکر تو کسی کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں اگلا ہمارے کاموں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے، تو اسے خوش رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ خوش رہے، ہم سب سے اللہ راضی رہے۔ اور جیسے کہ اس کی مورتی یا تصویر کے سامنے ڈنڈوت کی جائے یا ہاتھ جوڑے جائیں یا سر جھکایا جائے، تو مطلب کہ اللہ کے سامنے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے سامنے کیجیے۔ سر جھکانا ہے اللہ کے سامنے جھکائیے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، جو امیدیں قائم کرنی ہے وہ اللہ سے کیجیے، کسی اور سے نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، ظفر تو امی جان، کیا اللہ کا کوئی باپ، بھائی یا ماں بھی نہیں ہے؟ امی جان نے دیکھیے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ نہیں، اللہ کا نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی بندیا بیٹا یا بیٹی یا بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ کا نہ تو مطلب ظفر نے کیا پوچھا اپنی امی سے کہ امی کیا اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، مطلب کوئی رشتہ دار ناطے والے؟ تو اس کا پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کا کوئی تو ہوگا، لیکن امی نے جواب دیا، امی نے سمجھایا ظفر کو کہ نہیں، اللہ کا نہ کوئی ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکیلا تنہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور وہ تمام تعلقات جو جیسے کہ ہم انسانوں کے ساتھ تمام رشتے ناطے جڑے ہوتے ہیں، تو اللہ ان سب سے پاک ہے، ان سب رشتوں سے پاک ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اکیلا ہے۔
اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ڈھکی چھپی چھوٹی بڑی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جن، گرد، دنیا جہاں کو پیدا کیا ہے، اور وہ خود آپ موجود ہے۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کہ وہ اللہ آپ کے دل میں جو بھی رہتا ہے، آپ کی زبان پہ جو رہتا ہے، وہ اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز سے پوشیدہ ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ وہ ڈھکی چھپی چھوٹی بڑی، یعنی کہ آپ چاہے جتنا بھی چھپا لیجیے کسی بات کو، اللہ لیکن سب جانتا ہے۔ ہم انسان جو ہے تو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا سکتے ہیں، سب کچھ چھپا سکتے ہیں چاہے تو، لیکن اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ہم سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہم جو خود نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں، دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اللہ نے ہی جو ہے تو زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ دنیا کو پیدا کیا، جہاں کو پیدا کیا، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ آدمی، جن، پری، سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ اور وہ خود آپ موجود ہے، یعنی کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، مگر اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو مطلب وہ دنیا جب سے قائم ہوئی، یا یہ کہے کہ اللہ نے ہی تو قائم کی ہے دنیا کو، کائنات کو اللہ نے ہی بنایا ہے، تو اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ چلیے آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وہی مارتا اور جلاتا ہے، یعنی ساری دنیا کی موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ زندہ رکھے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ جینا مرنا انسان کا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور ساری دنیا کی موت اور زندگی اللہ کے بس میں ہی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے، مطلب کہ اگر اللہ چاہے کسی کو موت دینا تو اسے زندگی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اللہ چاہے کہ کوئی مطلب زندہ رہے تو پھر اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے مار نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں، جب انسان بیمار پڑتا ہے تو ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرس نے بچا لی، جان بچا لی۔ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر صرف کیا ہوتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں، بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی مارے گا، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ نہ چاہے کہ کوئی انسان مرے تو پھر وہ مر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا انسان کو جینا ہے، جب اللہ چاہے گا تو انسان کو انسان کو مرنا ہی ہے۔ اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہ خود نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ اور اختیار سے باہر نہیں۔ یعنی کہ اللہ جو ہے سب کو روزی دیتا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، جو بھی چل رہا ہے، سب کا جینا مرنا اور کھانا پینا، رہنا سہنا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اللہ کچھ کھاتا نہیں ہے، وہ کچھ بھی پیتا نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سب کو بھوک لگتی ہے، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انسانوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، نہ اللہ کو کبھی نیند آتی ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اللہ کو اسی لیے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ زمین آسمان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے،
ہم سب اسی کے ہیں، ہم سب کی زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے قبضے اور اختیار سے باہر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے اختیار کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہی ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ایسا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مطلب اللہ کے اختیار میں نہ ہو کر کسی اور کے اختیار میں ہو۔ تو جیسے کہ مطلب آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیا ہے۔ بچوں آپ سب اسے اچھے سے پڑھ لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ باقی آج کے لیے اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، باقی کا جو سبق ہے تو وہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔